اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا، جس کی وجہ سے احزاب کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور یہ جو سخت برفانی ہوا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کفار پر بھیجی، حضور کو اس بات کا علم ہوا تو حضور نے ارادہ فرمایا ایک کام کا کہ یہ پتہ چلے کہ اب ان کا منصوبہ کیا ہے، کفار کا اب منصوبہ کیا ہے۔ اس کے لیے رات کا وقت تھا، حضرات صحابہ تھکے ہارے تھے، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا چلی تھی نا، اس کا اثر پورے مدینے پہ ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کا نام لے کر فرمایا حذیفہ تم جاؤ، اور مقصد کیا تھا کہ سارے حالات کا جائزہ لے کر آؤ کہ اب ان کا کیا ارادہ ہے۔ حضور کے حکم پر وہ کھڑے ہو گئے، فرماتے میرا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، حضور کے حکم کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے خبر لا کر دو، اور ایک بات یہ فرمائی میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ حضور نے ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کہتے میں نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور چل پڑا، اپنے کپڑے شپڑے وہ لے لیے، باندھ لیے، چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ عجیب یہ کام ہوا کہ جب میں چلا تو وہ جو کپ کپی میرے اوپر تاری تھی نا سردی کی وجہ سے، وہ ساری ختم ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں گرم حمام کے اندر کفار کے لشکر میں پہنچ گیا۔ تو کہتے میں نے دیکھا کہ ان کے خیمے اکھڑے پڑے ہیں، ہنڈیاں الٹی پڑی ہیں، اور جو ابو سفیان تھے نا وہ آگ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں ابو سفیان ان کے نشانے پہ آگے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب ان کو تیر ماروں۔ اچھا، تیر سیدھا کیا تو کہتے ہیں کہ میں تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں حضور کا ارشاد آ گیا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ واپس آنے تک کچھ کام نہ کرنا، تو کہتے میں نے وہ تیر پھر چلایا نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے حالات کا جائزہ لیا تو ابو سفیان جو تھے نا وہ بڑے پریشان تھے، واپسی کا اعلان بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ ضروری یہ تھا کہ جو قوم کے بڑے بڑے ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ ابو سفیان نے بڑی ہوشیاری سے ایک کام لیا، لوگ جب جمع ہو گئے نا مجمع، اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اب اعلان کرنے لگا ہوں کہ بھئی یہاں سے جانا ہے، تو کچھ جاسوس نہ بیٹھا ہو، رات کے اندھیرے میں کیسے پتہ چلے گا کون اپنا ہے کون پرایا ہے کون جاسوس ہے۔ تو ابو سفیان نے ہوشیاری یہ کی، کہنے لگا کہ ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ پتہ چلے کہ غیر آدمی تو ہماری بات نہیں سن رہا۔ حضرت حذیفہ فرماتے رضی اللہ عنہ، کہتے مجھے خطرہ لگ گیا کہ جس آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اس نے مجھے پوچھ لیا تم کون ہو، تو میں تو پکڑا جاؤں گا، میرا راز کھل جائے گا۔ اب انہوں نے یوں کیا
اس سے پہلے کہ وہ پوچھے انہوں نے الٹا اس کو پوچھا تم کون ہو؟ اچھا، وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بھی فلاں ہوں۔ کہتے قبیلہ حوازن کا آدمی تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اچھا، ابو سفیان نے جب دیکھا نا، مطمئن ہو گیا کہ مجمع اپنا ہی ہے، تو اس نے وہ سارے حالات سب کے سامنے رکھے کہ دیکھو بنو قریظہ نے بھی ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، جنگ کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے، حالات بھی دیکھو کتنے پریشان کن ہو گئے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہنا تھا، بس اس لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، سب واپس جانے لگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چل پڑے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی، بالکل سردی کا نام و نشان ختم ہے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں ہوں۔ واپس پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ حضور نے سلام پھیرا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ حضور کو بتایا، تو حضور یہ بات سن کے نا بڑے خوش ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ حضور ہنسنے لگے۔ کہتے حضور رات کا وقت تھا، ہنسے تو آپ کے دندان مبارک وہ چمکنے لگے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے قدموں میں مجھے جگہ دی، اور جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس کا ایک حصہ حضور نے میرے اوپر ڈال دیا۔ کہتے میں ادھر ہی سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا قم یا نعمان، کھڑے ہو جاؤ اے بہت سونے والے، حضور نے یہ فرمایا، پھر یہ اٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احزاب واپس چلے نا، تو ان کے جانے کے وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اب ہم حملہ آور ہوں گے، ولا یغزوننا، یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہ، اب وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ بخاری میں روایت ہے۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے، جنگ ختم ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے۔ اچھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، صحابہ بھی پہنچے ہیں، تو جبریل امین آ گئے ایک دم سے۔ وہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب بھی یہ آتے تھے تو اس صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار کھول دیے، فرشتوں نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں، اور ساتھ کہہ دیا کہ میں آپ کے آگے وہیں جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ وہاں بنو قریظہ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے، یہ حضور نے اعلان کروا دیا۔ اچھا، اب یہ صحابہ چل پڑے۔ اب ہوا یوں کہ راستے میں ہی عصر کا وقت آ گیا، راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ میں بعض حضرات نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، کہا جی حضور نے فرمایا بنو قریظہ پہنچ کر ادا کرنا، اس لیے ہم بنو قریظہ پہنچیں گے، وہاں ادا کریں گے۔ اور بعض حضرات صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد
یہ تھا کہ عصر کے وقت میں تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ. یہ حضور کا مقصد تھا کہ چلو اس طرح کہ تم عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جاؤ. یہ حضور کا مقصد تھا. گویا کہ ان حضرات نے یہ فرمایا کہ حضور کا مقصود جو تھا وہ تعجیل تھا. اب ان حضرات نے رستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، دوسرے حضرات نے وہاں جا کر پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں اس بارے میں خبر دی گئی تو حضور نے کسی کو ملامت نہیں کی، حضور نے کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ جس نے ظاہر الفاظ، جو حدیث کے ظاہر الفاظ تھے، ان پر عمل کیا ان کو بھی اجر ملا، اور جنہوں نے اجتہاد کیا، استنباط کیا، ان کو بھی اجر ملا. لیکن فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہ کی، عصر کا وقت نکل گیا، تو فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو ایک فضیلت حاصل ہوئی. وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، اس کا اجر ملا. اور جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کو سمجھا کہ حضور کی منشا یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز قضا بھی ہو جائے تو بھی تم نے وہاں پہنچنا ہے، بلکہ حضور کا مقصود تو جلدی پہنچنا ہے. یہ حضور کا مقصد ہے. اب رستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے. ان لوگوں نے رستے میں پڑھ لی. تو فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو دو فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں. ایک فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، اور دوسری فضیلت نماز عصر کی محافظت، اس کی حفاظت انہوں نے کی ہے. قرآن میں ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس کے اعمال حبط ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر الفاظ پر عمل کرنے والوں پر اگرچہ اظہار ناراضی نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی نیت بخیر تھی، لیکن جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جہاد کے لیے نکلنے کے وقت جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا. اچھا، جب یہ بنو قریظہ نے سنا نا کہ حضور آگے ہیں، صحابہ آگے ہیں، اسلامی لشکر آ گیا ہے، اب یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور 25 دن تک یہ محاصرہ رہا. 25 دن تک. یہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا نا، کعب بن اسد، اس نے پھر ان یہودیوں کو جمع کیا. کہنے لگا کہ 3 باتیں ہیں جو تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے دیکھ لو کس کا انتخاب کرنا ہے. کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ان کی پیروی کر لو تو نجات مل جائے گی، تمہارے جان مال بچے عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گے. اور پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ بلا شبہ حضور اللہ کے نبی اور رسول ہیں. یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو. جب بنو قریظہ سنتے رہے، کہا جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے،
ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، کعب نے کہا اچھا یہ کرو، دوسری بات، بچوں اور عورتوں کو قتل کر دو خود ہی، پھر بے فکر ہو کر نا ان کے خلاف لڑو۔ اگر شکست ہو گئی تو بچوں عورتوں کا غم نہیں ہوگا، کامیاب ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں بہت ہیں بچے بہت اور ہو جائیں گے۔ تو بنو قریظہ کہنے لگے کہ بلا وجہ ہم عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کریں۔ پھر اس نے تیسری بات رکھی کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کی شب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں مطمئن ہے کہ یہودی ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، تو ایک دم ان پہ حملہ کر دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسا بھی نہیں، ہمارے بڑوں نے اسی دن کی بے حرمتی کی تھی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، یہ نہیں ہوگا۔ تو کعب بن اسد کی انہوں نے ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، ایک صحابی تھے ابو لبابہ، ان کے نا بنو قریظہ کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے، تو بنو قریظہ نے سوچا کہ اس مشکل وقت میں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بنو قریظہ نے حضور سے درخواست کی کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ جو حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب وہاں گئے نا تو سارا مجمع جمع ہو گیا، بچے عورتیں ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے، تو حضرت ابو لبابہ کا دل بھی بھر آیا۔ اب بنو قریظہ نے ان سے پوچھا ہم حضور کے حکم کو مان لیں، منظور کر لیں، آپ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں؟ تو ابو لبابہ کہنے لگے ہاں بہتر ہے۔ ساتھ ہی یوں کیا کہ حلق کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے، کیونکہ حضور کا ارادہ ہے تمہیں قتل کرنے کا۔ اچھا، حضرت ابو لبابہ یہ اشارہ تو کر گئے، اپنی جگہ سے بھی ہٹے نہیں، تو فوراً آیا دل میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ کیا کیا میں نے؟ سیدھے وہاں سے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور قسم اٹھا لی جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائیں گے میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ٹلوں گا، اور ساتھ یہ عہد بھی کیا کہ بنو قریظہ میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، اور جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نازل نہ فرما دے۔ خیر، یہ جو بنو قریظہ تھے نا، یہ اس بات پر آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم ہی میں کا ایک شخص کر دے؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ اچھا، یہ جو سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ خندق میں ان کو تیر لگا تھا نا، زخمی ہوئے تھے، تو حضور نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عادت کرتے رہیں۔
تو ان کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا، وہ تشریف لائے۔ تو جب یہ قریب آئے، حضور نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ اتار کر بٹھا دیے گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جو ان میں لڑنے والے ہیں، یعنی مرد جو لڑنے والے ہیں، فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، یعنی غلام اور باندیاں لونڈی، اور ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضور نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے۔ اچھا، حضرت سعد نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے ان کو نکالا، اور کہا کہ اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے، اگر قریش کو بھی لڑنا باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں جہاد کر سکوں، اور اگر یا اللہ آپ نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا۔ اچھا، ابھی دعا کا ختم کرنا تھا، اللہ نے وہ زخم جاری کر دیا، اسی میں ان کی وفات ہوگی۔ حضرت جابر فرماتے کہ میں نے حضور کو سنا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سعد بن معاذ کی موت پر عرش ہل گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے خوش ہوئے، مسرور ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اچھا، یہ جو بنو قریظہ گرفتار کر لیے گئے تھے نا، ان کو مدینے میں لایا گیا، تو ایک عورت انصاری تھی، ان کے مکان میں ان کو بند کیا گیا، اور بازار میں ان کے لیے خندقیں کھودی گئیں، 2-2 4-4 کو لاتے تھے اس مکان سے، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جاتی تھیں۔ یہ جو سردار تھے نا حوی بن اخطب، اور بنو قریظہ کا جو سردار کعب بن اسد، ان کی گردن بھی ادھر ہی ماری گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے نا، انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، اور یہ کہا ہوا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، نہیں تو میں ایسے مر جاؤں گا۔ 6 دن تک ایسے ہی رہے ہیں۔ 6 دن کے بعد جب سحری کا وقت ہوا نا تو ان کی توبہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، تو حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت لی کہ میں ان کو یہ خوشخبری سناؤں اور مبارکباد دی۔ اب مسلمان جو تھے نا وہ دوڑے تاکہ ان کو کھولیں جا کے، تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں جب تک رسول اللہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو۔ اچھا، حضور بھی فجر کی نماز میں تشریف لائے، حضور نے ان کو پھر خود کھولا ہے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ یہاں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نا کہ ندامت کی کیفیت میں اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ توبہ قبول نہ کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا اپنے دست مبارک سے کھولنا، یہ جو ہے نا یہ ایک خاص کیفیت ہے اور حالت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین لوگ ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والے، یہ ان پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کو حال کہتے ہیں، حال۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ تو یہ سب جو تھا جوش محبت میں تھا۔ تو ایسی کیفیات اور حالات جو طاری ہوتے ہیں نا، تو حضرات فرماتے ہیں کہ عقلاً یہ عشق اور محبت کے لوازم میں سے ہے۔ یہ حضرات صوفیہ اس کو حال اور وجد یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب آدمی کو جوش آتا ہے نا تو اپنا ہوش نہیں رہتا، ہنڈیا نا اس کے نیچے آگ زیادہ ہوگی تو اس کا ابال تو آئے گا نا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا رضی اللہ عنہ، میں کہ بیٹی اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ انا لا اشکر الا ربی، میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کا شکر نہیں ادا کروں۔ یہ بھی وجد کی کیفیت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال انعام کو دیکھ کر ایسا سرور طاری ہوا کہ وہ یہ کہنا شروع ہوگی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پاک دامنی کی آیات اتری، یہ سننے کے بعد ان پر یہ کیفیت تھی، اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے۔